بہت ساری باتیں وہی تھی جو ڈاکٹر صاحب کی پچھلی ڈبیٹ سے جن کا تعلق ہے، اور میرے خیال میں یہ اس سے بڑھ کر ضد اور حج درمی کی کوئی اور ایگزامپل نہیں مل سکتی۔ ایک ہوتا ہے بندہ لا علم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کچھ کہہ جاتا ہے، اور جب ایک بات اس پر ثابت ہو جائے، اس پر واضح ہو جائے، اس پر ظاہر ہو جائے اور وہ بائبل سے ہی ثابت ہو، بائبل سے ہی اس کے حوالہ جات ہو، اور پھر بھی کوئی شخص وہی بات کرے، تو میرے خیال میں اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہودا اسکریوطی رہتا تھا، اور اس کے ساتھ رہ کر بھی وہ ہلاک ہو گیا، اور خداوند خداوند کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ زندگی نہیں پا سکا۔ یہ انسان کی اپنی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ لفظ توحید مجھے بائبل میں سے دکھائیں، اور میں جانتا تھا کہ یہ واحد سے توحید کا مفہوم نکالیں گے، تو ان سے میں نے کہا کہ یہاں پر میں نے ہجے بتا دیے، تے، واو، ہے، یہ، دال، اور یہ لفظ توحید نہیں بتا سکے، اور یہ آج پھر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ تثلیث بائبل میں نہیں ہے۔ پہلی بار پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم لفظ دیکھیں گے اور پھر اس بات کو مانیں گے۔ لفظ ضروری نہیں ہوتے، ان کا مفہوم ضروری ہوتا ہے، اس بات کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خدا کی لامحدودیت پوری بائبل سے ثابت ہوتی ہے، اور زبور نویس بیان کرتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، میں صبح کے پر لگا کر اڑ جاؤں، سمندر کی تہہ میں اتر جاؤں، اندھیرا بھی مجھے تجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ یہ زبور کیا بتاتا ہے؟ خدا لامحدود ہے، لیکن خدا کے لیے بائبل میں لامحدود کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آپ نے اس اصول کے تحت جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ لفظ دکھائیں، لفظ دکھائیں، لفظ دکھائیں، تو اس اصول کے تحت ان کو لامحدود لفظ بھی دکھانا چاہیے، اور پھر یہ خدا کی لامحدودیت مانیں۔ اور جب یہ خدا کی لامحدودیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو لفظ کو چھوڑ کر یہ آیات میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے لفظ سے زیادہ ضروری اس چیز کا ایگزسٹ ہونا، اس کا مفہوم بائبل کا ہونا ضروری ہے، اور بائبل مقدس میں پاک تثلیث کا مفہوم کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا، اس کو بھی خدا کو بھی، خدا باپ کو بھی خدا کہا گیا ہے، بیٹے کو بھی خدا کہا گیا ہے، اور روح اس کو بھی خدا کہا گیا ہے۔ لفظ توحید بھی بائبل میں نہیں ہے، پھر اس اصول کے تحت ان کو وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اکنوم کا مطلب شخص ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک کلپ بھی بنا کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور وہ کلپ دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں سیکھا کہ میں اپنی بات کو جو غلط بات ہے اس کو واپس لے لوں اور کچھ سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کروں اور بات کروں۔ اکنوم کا سمپل مطلب ہوتا ہے کہ شخص، پرسن، اور پرسن لفظ انگلش بائبل میں بھی ہے، اور شخص لفظ جو ہے وہ اردو بائبل میں بھی ہے، اور یسوع مسیح کو، بیٹے کو بھی شخص کہا گیا ہے۔ یسوع ناصری ایک شخص تھا، میں اس شخص میں کوئی عیب، کوئی گناہ نہیں پاتا۔ شخص کو عربی میں اکنوم کہا جاتا ہے، انگریزی میں پرسن کہا جاتا ہے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لفظ اکنوم بائبل میں نہیں آیا، شخص لفظ جو ہے اسی کو اکنوم کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے، میں نے سے کہا کہ مجھے وہ کتاب بتائیں جس کتاب میں انہوں نے یہ پڑھا ہے، فرشتہ، گدی اور بلام، جس کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے مجھے کام پہ لگا دی کہ یہ جو 2 صفحے ہیں ان میں 12 کتابوں کے نام ہیں، اب میں وہ بات پہلے 12 کتابیں ڈھونڈوں، پھر ان 12 کو پڑھوں، اس میں سے ایک کتاب ڈھونڈوں جس کتاب میں ڈاکٹر صاحب کو جو انہوں نے بات کی ہے، آپ اپنا کام مکمل کریں، بعد میں آپ مجھے اس کتاب کا، ان 12 کتابوں میں سے آپ کے پاس تو ہوگی نا، آپ نے پڑھی ہے، اس کتاب کو اس مجھے بتا دیں اس کتاب میں اس صفحے پر یہ بات کی گئی ہے، تو پھر آپ کی بات یہ سچی ہوگی، ادروائز یہ
جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ترتلیان کی بات صرف انڈرسٹینڈنگ کی ہے، بات صرف سمجھ کی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ 66 کتابوں کو مانتے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے، اور ٹیبل بس راہ ہمارا اس بار کے ٹیبل کو آپ نے اتنا زوردار دعویٰ کیا ہے، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ 66 کتابوں کا کینن کس صدی میں تیار ہوا، اور آپ کی دلیل کے مطابق اس سے پہلے بائبل مقدس جو تھی وہ مطلب الہامی نہیں تھی یا بے ترتیب تھی، جو بھی تھی، تو آپ مجھے اس صدی بتائیے، اور اس سے پہلے آپ بائبل کے الہامی ہونے کا اس اصول کے تحت آپ انکار کریں گے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ترتلیان میں اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بیان کی ہوگی تو، اور آج کو ہمیں خدا کے ہم جو تشخیص والے ہیں، ہم ترتلیان کی روایت پر نہیں چل رہے۔ ترتلیان نے تو اپنا کام کیا، ہماری بنیاد خدا کا کلام ہے۔ کوئی بھی بات کوئی شخص بیان کرے، اگر وہ بائبل میں سے نظر نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ ترتلیان نے صرف ایک کام کیا کہ اس تعلیم کو اس نے ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا اور ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال کی، اور دراصل تسلیس کی جو تعلیم ہے وہ باپ اور بیٹے اور پادروں کی تعلیم ہے۔ جو بات میں پہلے کر چکا ہوں اسی کو ریپیٹ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس طرح شوگر کی بیماری ایک وقت میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شوگر ہے، لیکن بیماری اس وقت بھی تھی، اور بعد میں اس کو میڈیکل کی ترقی کے ساتھ، طب کی ترقی کے ساتھ اس کو نام دیا گیا کہ یہ ڈائبیٹک ہے، یہ شوگر کی بیماری ہے۔ اسی طرح سے تسلیس خدا ہے ہی سلوس، اور اس خدا سلوس کو بعد میں اس تعلیم کو ٹائٹل کا نام دیا گیا۔ یہ تسلیس پیدا کرنے اور گھٹنے والی بات نہیں ہے، یہ اس تسلیس کی تعلیم کو ایک اصطلاح دینے کی بات ہے، اور خدا ازل سے سلوس ہے۔ اور خدا جو ہے، انہوں نے بار بار ذکر کیا بزرگ بشپ سیف الحسن صاحب کا، تو میرے خیال میں تو بشپ صاحب نے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو پرسن موجود رہی اور جس کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، اس کا بھی نام بار بار یہ مینشن کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو ان کے پاس ان کا نام لینے کی بھی ان کو جسارت نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، تو ان کو بار بار ان کا نام مینشن کرنا۔ میرے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھ سے بات کریں۔ اور خالق ایک ہے، اور اس ایک خالق میں 3 اقانیم کی کثرت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک نئی تھیوری جو ہے وہ پیش کی ہے کہ خدا نے جب کہا ہو جا تو یہ خدا کا کلمہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق خدا کا کلمہ صرف لفظ ہے جو خدا کے منہ سے نکلے، لفظ صرف کلمہ ان کے نزدیک یہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا، اور جب وہ کلام مجسم ہوا تو اس کو یسوع کہا گیا، وہ خدا کا بیٹا تھا، اس کو یسوع کہا گیا۔ بائبل مقدس میں جب لوگوس لفظ استعمال ہوتا ہے، کلمہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد لفظ نہیں، اس سے مراد ایک پرسن ہے، اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کی ابتدائی آیات آپ پڑھیے گا، پہلی آیت سے لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے دیکھا، بلکہ جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا۔ کون سی ایسی دوربین ہے ان کے پاس جس سے یہ عبارت کو یا اس لفظوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم نے اس کو دیکھا، چلے دیکھنے کی حد آپ کہہ سکتا ہے کہ لفظ دیکھ کر ہی پڑھا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ رسول اس مجسم کلام کی بات کر رہا ہے۔ کلام بائبل مقدس میں کلمہ صرف لفظ نہیں، کلمہ ایک شخص ہے جو جسم میں آیا اور اس کو دیکھا گیا، غور سے دیکھا گیا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اور یہ زندگی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو یسوع کا شاگرد تھا، اور جس سے یسوع کیا رکھتا تھا جی؟ محبت۔ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے، اور جس کو اس نے دیکھا، جس کو اس نے چھوا، اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ زندگی کا کلام، اس زندگی کے کلام کی بابت۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کیونکہ ساری تھیالوجی ہی بائبل کے خلاف ہے، تو ان کی بہت ساری باتوں میں لمبی جو لسٹ میں ایک پوائنٹ اور ایڈ ہو گیا ہے کہ وہ کلمے کو صرف لفظ مانتے ہیں، اور وہ لفظ خدا کے اندر تھے، وہ لفظ خدا کے باہر آ گئے، اور بس یہی ان کے نزدیک کلمے کی ہے۔
پہچان ہے. اور یوحنا عارف کے پاس میں لکھا ہے اور وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. ایک زندہ جاوید ہستی وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ جسم میں آیا اور وہ ظاہر ہوا. ڈاکٹر صاحب کو تھیوس اور تھیون والی بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں اور یہ دو مراد لے رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیدنی خدا اور ایک نادیدنی خدا. تو میری ذرا تصحیح کر دیجیے کہ تھیوس دیدنی ہے، میں آپ کی بات کو غلط سمجھوں، تھیوس دیدنی ہے یا تھیوس نادیدنی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی تھیوس بیک کر بتا دیں مجھے ضرورت نہیں ہے. دھیان جو ہے وہ نادیدنی ہے، تھیاس جو ہے وہ دیدنی ہے. اچھا ٹھیک ہے بس آگے ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی باری بھی نہیں ہے. میں نے صرف ایک بات کی کنفرمیشن کی ہے. جو تھیون ہے وہ نادیدنی ہے اور تھیوس جو ہے یہ دیدنی ہے. یوحنا کی انجیل میں نے تصدیق ڈاکٹر صاحب سے تصدیق کروائی ہے کہ بعد میں اپنی بات کو یہ چینج نہ کریں. تھیون جو ہے وہ نادیدنی ہے اور تھیوس جو ہے یہ دیدنی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. یہاں پر جو خدا کا لفظ آیا یہاں پر لفظ تھیوس آیا ہے، تھیون نہیں آیا. نادیدنی یہ جس نے اپنا بیٹا بخشا ہے، ان کے نزدیک پھر وہ دیدنی ہے کیونکہ یہاں پر لفظ تھیوس آیا ہے. نادیدنی ہوتا تو لفظ تھیون آتا. اور یہ ہم نے کلپ ریکارڈ کر کے ان کو بھیجا. یہ تو مجھے اس زبانی حوالہ جات یاد نہیں ہے، اتنے حوالہ جات ہم نے ان کو دیے، وہ کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا کہ آپ کو تھیوس بھی ہے، تھیون بھی ہے اور تھیو بھی ہے. یہ گریک میں یہ ورڈ کی ویریشن ہے اور ان کا سٹرونگ نمبر 1 ہے. جس کو یہ دیدنی اور نادیدنی خدا کہہ رہے ہیں ان کا سٹرونگ نمبر 1 ہے. اور مجھے یہ پتا ہے، امید واثق ہے موصوف سے، تیسری ڈبیٹ میں بھی انہوں نے یہی حرکت کرنی ہے کیونکہ حق کو قبول کرنے کی گنجائش ان کے دل میں نہیں ہے. میری دعا ہے خدا ان پر رحم کرے. تو یوحنا کی انجیل 30-32 کی آیت میں لفظ تھیوس آیا ہے جو ان کی تعلیم کے مطابق یہ دیدنی ہے، دیدنی ہے. لیکن یہاں پر جس شخص کا ذکر ہے اس نے اپنا بیٹا جہاں کو بخشا ہے، وہ باپ ہے، وہ نادیدنی ہے. ان کی تعلیم کے مطابق تھیون آنا چاہیے تھا، یونانی میں یہاں پر تھیوس آیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے مطابق بیٹا مظہر ہے، بیٹا مظہر ہے. جتنے مظہر ظہور جن میں خدا کا ظہور ہوا، جتنے مظہر تھے آپ بائبل پڑھتے ہیں وہ باہر سے دیے گئے. جاری، آگ، دھواں، یہ کیسا مظہر ہے جو کہتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. میں باپ. ان کو دوسرے جو خدا کے ظہور ہیں، وہ تھیوفنی ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہے، جو بھی خدا کے ظہور ہے، ان کی طرح بیٹا مظہر نظر آتا ہے. بیٹے کا یہ دعویٰ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، اس دعوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیٹا ازل سے خدا کے ساتھ تھا. یہ الوہیت کا دعویٰ ہے اور یہ کہنا ہے کہ میرا اور باپ کا جوہر ایک ہے، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. اور آپ کو بیٹا نظر آ رہا ہے کہ بیٹا تابع ہو جائے گا، ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ بشریت اور الوہیت کا جو اتحاد ہے اس سے آپ بالکل ٹوٹلی ناواقف ہیں. تثلیث کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، آپ کو تثلیث کی الگ بے نہیں پتا. آپ کسی کے عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ مانتے کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اور تثلیث کے اوپر آپ کو اعتراضات ہزار ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ تثلیث والے تین خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تین اقانیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور خدا ایک ہے. اور ہم اس لیے ایک کہتے ہیں کہ خدا کی ذات، خدا کی بیگ، خدا کا ایسنس، گاڈ ہے جو ہے وہ ایک ہے. تو مظہر، باقی سارے مظہر باہر سے، لیکن یہ خدا کے اندر سے نکلا، یسوع مسیح کا دعویٰ ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے، اگر بیٹا خدا نہیں ہے، بیٹا اقنوم نہیں، بیٹا ایک پرسن نہیں، تو باپ کے اندر سے بھی نکل رہا ہے. اور ان کی تعلیم کے مطابق بیٹا بدن ہے. بیٹا صرف کیا جی؟ جسم. خدا روح ہے، بیٹا جسم ہے، اور روح سے جسم برآمد ہو رہا ہے. روح سے کیا نکل رہا ہے جی؟ جسم. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے. پھر اس طرح تو ان کے نزدیک خدا بھی جسمانی ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں ایک خدا کی تھیوس جو ہے وہ دیدنی ہے اور ایک جو ہے وہ نادیدنی ہے. خدا روح ہے اور خدا جسمانی. خدا روح ہے، بیٹا جسم ہے، روح سے پیدا ہوتا ہے. روح سے جسم 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 پیدا ہوتا ہے. روح سے
حیثیت نہیں رکھتا. خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ جسم میں ضرور ظاہر ہوا، وہ انکارنیشن ہے، وہ اس کا تجسم ہے، لیکن آنٹولوجیکلی بینگ کے اعتبار سے خدا روح ہے. یسوع نام کی آپ نے پھر بات کی دوبارہ سے، تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. یسوع نام خدا کے بیٹے کا نام ہے، اور یسوع پرسن شخص تثلیث کا دوسرا روح بہت اعلیٰ پرسن ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. تو نام کو میں نے کہا تھا کہ یسوع نام جو ہے وہ یہودی معاشرے کے اعتبار سے عام نام ہے، لیکن جب آپ اس پرسن کی بات کرتے ہیں، اس شخص کی بات کرتے ہیں جس کا یہ نام رکھا گیا، وہ شخص گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ شخص فضل کو جاری کرنے والا ہے، وہ شخص خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ شخص خدا ہے. اور اس کو بائبل مقدس نے ایک سے زائد بار خدا کہا ہے. اور توما رسول نے جب یسوع نے کہا میری انگلیاں اپنی انگلی لا اور میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں ڈال، پسلی میں ڈال کر دیکھ، تو توما کا اقرار یہ تھا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا. اور یہ اقرار کس کے بارے میں تھا؟ جس نے کہا کہ میں روح نہیں ہوں، کیونکہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. ریزوریکٹڈ باڈی میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اس کا یہ دعویٰ تھا. سو کنکلوژن میں میرا ٹائم پلیز بتا دیجیے گا. جی 3 منٹ ہیں. کنکلوژن میں ہم کیا اس ساری ڈسکشن کا کنکلوژن کیا ڈرا کریں، ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا کنکلوژن کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، بائبل مقدس کو پڑھتے وقت سیاق و سباق کا بہت خیال رکھا جائے. بائبل مقدس کو پڑھتے وقت کسی بھی لفظ کو لٹرل لینے کی بجائے اگر وہ لٹرل معنوں میں استعمال نہیں ہوا، اس کو آپ اگر لٹرل لے گے تو بہت بڑا پرابلم پیدا ہوگا. جیسا کہ نام کے استعمال کے اوپر میں نے بات کی، بائبل مقدس نے جو حوالہ جات میں نے دیے کم از کم 8 ڈفرنٹ حوالہ جات میں نے پیش کیے، جس میں نام کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. نام کا مطلب بائبل مقدس میں ہر جگہ پرسنل نیم نہیں ہوتا. نام کا مطلب رینک بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، اختیار بھی ہے، پرسن بھی ہے، سفارش بھی ہے، وجود بھی ہے. یہ سارے نام کے مطلب ہے، اور یہ بائبل مقدس ان سے بھری پڑی ہے. سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری قوموں کو شریعت بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا مطلب یہ ہے ہر ایماندار کو جو بپتسمہ دیتا ہے، جو مسیحی بپتسمہ پاتا ہے، اس کو بائبل کے خدا ثالوث سے واقفیت ہونی چاہیے. ثالوث کو جانے بغیر نجات کا فلسفہ ادھورا ہے. ثالوث کو جانے بغیر نجات نہیں مل سکتی. اور اگر یہ بات اتنی بڑی بات نہ ہوتی کہ آپ خدا کے بارے میں کچھ بھی مانتے رہے، کسی نے کہا جی دیکھیں جو ونس بلیورز، مسیحی ونس بلیورز مانتے ہیں اور جو آپ ٹرینیٹیرینز مانتے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. خاص فرق تو مسیانک اور ہم میں ہے، تثلیث والوں میں اور ونس والوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو بات یاد رکھیے گا، آسمان اور زمین جیسا فرق ہے، کالے اور سفید جیسا فرق ہے، مشرق اور مغرب جیسا فرق ہے. یہ بائبل کا وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں جو بائبل نے دیے ہی نہیں. سو جب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، تو اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. یہ اکادیم کے انکار کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. سیاق و سباق پڑھیے گا، یہ غیر قوموں کا انکار ہے، کیونکہ غیر قوموں میں مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا. روشنی کا دیوتا الگ، ہریالی کا دیوتا الگ، فروانی کا دیوتا الگ، اولاد کا دیوتا الگ. تو خدا نے وہاں پر ایسے کیا، میں آسمان اور زمین کو تاننے والا ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. انہوں نے اس حوالے کو اٹھا کر اکادیم کے انکار پر لگا دیا. اکادیم کا انکار آپ اس وقت کریں جب اکادیم کا مطلب 3 خدا ہو. اکادیم کا مطلب 3 خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، کیونکہ اس کی اصل اور جوہر ایک ہے. ہم اس ایک میں خدا باپ، بیٹے اور پاکوں کی باپ، بیٹے اور پاکوں کی کثرت کو ہم مانتے ہیں. تو کنکلوژن یہ ہے کہ یسوع نام کا بپتسمہ عبادت کی کتاب میں اگر یہ بپتسمہ دینے کا فارمولا ہوتا
تو اس کے لکھے جانے میں ویریشن نہ آتی. کبھی یسوع کہا گیا, کبھی خداوند یسوع کہا گیا, کبھی خداوند یسوع مسیح کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارمولا نہیں, یہ اس بیپتسمے کا ٹائٹل ہے جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے. تثلیث کی تعلیم جو ہے وہ شروع سے ہے, اور جیسے شکر کی میں نے اگزامپل دی, تثلیث کسی انسان نے نہیں بنائی, خدا ہے ہی سب. خدا آپ سب کو برکت دے.